توکل۔ ہم سب کی طرف سے اہل زاویہ کو سلام پہنچے۔ اس میز پر ہم کئی گزشتہ مہینوں اور ہفتوں سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اس میز پر کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں۔ ابھی ایک لمحہ قبل حاضرین میں سے کوئی درخواست کر رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہیں اور آپ اپنے شوق سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم زندگی میں اتنے سیانے، محتاط، عقل مند اور اتنے ڈروکل ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی کوتاہی یا غلطی ہو جائے گی۔ جب میں اس بات کو ذرا وسیع کر کے دیکھتا ہوں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم صرف احتیاط کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جب اس کو ذرا اور وسیع کر دائرے میں پھیلاؤں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اور میرے معاشرے کے لوگ سارے کے سارے ضرورت سے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہم آج کل نقصان کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر ہم کو کوہ پیمائی کرنی پڑے یا ہمالیہ کی چوٹی سر کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا رسکی کام ہے، رسک کیوں لینا ہے، بہتر ہے آرام سے رہیں، 4 پیسے کریں، پروگرام بنائیں۔ کوئی 4 پیسے بنانا اور مالی زندگی کو مستحکم کرنا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ہم تعلیم بھی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہم کو فائدہ دے گی یا ہم اس سے پیسے حاصل کریں گے۔ تعلیم کا تعلق ہم نوکری سے جوڑتے ہیں، حالانکہ علم کا اور نوکری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ایک اندر کی خوبصورتی ہے۔ جیسے باہر کی خوبصورتی کے لیے آپ پاؤڈر لگاتے ہیں اور میک اپ کرتے ہیں، لڑکیاں لپسٹک اور کاجل لگاتی ہیں، اسی طرح انسان اپنی روح کو بالیدگی عطا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ اب لیکن ہم نے تو علم کو نوکری سے وابستہ کر دیا ہے۔ آئے روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ 3000 نوجوان MBA ہو گئے، انہیں نوکری نہیں ملتی۔ ایک زمانے میں یہ بات سمجھنے میں پھنس گیا کہ جناب صاحب علم کون ہوتے ہیں، اور یہ بات میری گرفت میں آتی ہی نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی میں دوستوں اور پروفیسر سے اس بابت پوچھا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ میں نے ولایت والوں سے خط و کتابت میں پوچھنا شروع کر دیا اور ان سے پوچھا کہ ہو از دا ایجوکیٹڈ پرسن ان دا ریئل سینس آف اٹس ٹرم۔ ان کی طرف سے موصول ہونے والے جواب بھی ایسے نہیں تھے جن سے میں مطمئن ہو جاتا۔ میرے پاس لوگوں کی اس بابت جواب کی ایک موٹی فائل اکٹھی ہو گئی۔ ایک دن میں اپنے بابا جی کے ڈیرے پر گیا اور ڈیرے پر گاجر گوشت پکا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا، فائل ایک طرف رکھ دی۔ گرمیوں کے دن تھے، مجھ سے کہنے لگے اشفاق میاں یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ فائل ہے۔ کہنے لگے بڑی موٹی ہے، اس میں کاغذات کیا ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کے کام کے نہیں ہیں، انگریزی میں ہیں۔ تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس میں تو چٹھیاں بھی ہیں، ٹکٹ لگے ہیں، ان پر تو بڑے پیسے لگے ہوں گے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ باہر خط کیوں لکھتا ہے؟ میں نے کہا بابا جی ایک ایسا مسئلہ آ گیا ہے جو مجھے باہر کے لوگوں سے حل کرانا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں کی تو ساری دانش مندی ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے بتایا ایک مسئلے میں الجھا ہوں، اور وہ یہ کہ آخر صاحب علم کون ہوتا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے بھائی تم نے اتنا خرچ کیوں کیا؟ میرے پاس ڈیرے پہ آتے اور سوال پوچھ لیتے۔ اب میرے بابا جی بوصف اس کے کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں ایک لفظ نوٹ آتا تھا، جانے کہاں سے سیکھا تھا۔ کہنے لگے نوٹ۔ وہ صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کے مقام پر اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو، اور جب انعام تقسیم ہونے لگے تو جماعت میں سب سے پیچھے ہو۔ یہ سن کر تو میں بڑا خوش ہو گیا، کہ جب انسان کو علم عطا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور ممکن ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے ہمارے یہاں کسی نہ کسی طرح سے علم کی کمی ہو رہی ہے، احتیاط کی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں خود بڑا محتاط ہوں۔ میرے پوتوں کی نواسیوں کی تعداد بڑھی تو میں ایک خوفزدہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ ان کا کیا ہوگا، یہ کدھر جائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیسے کریں گے، دھوبی کا خرچ کیسے کم کروں۔ اب میں ہر وقت یہی سوچنے لگا۔ اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو میں اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں میں دیکھتا ہوں، خدا کی ذات پر سے اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ اب جب آدمی زیادہ محتاط ہوتا ہے تو ذرا گھبرانے بھی لگتا ہے۔ ہم سب اس قسم کی گھبراہٹ میں شریک ہو گئے۔ اب اس گھبراہٹ کو ذرا آگے بڑھایا جائے تو اس کے نقصانات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، نہیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم عموماً ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی بڑا 2 نمبر کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی گھبراہٹ ہے۔ جب ہم خوف اور گھبراہٹ کے پیش نظر یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کہیں مجھ میں مالی کمزوری نہ پیدا ہو گئی ہو، اب جیسے اسی کے بعد ہمارے ذہن میں 2 نمبر کام کا خیال آتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ 1866 میں ہندوستان کا ایک وائس رائے تھا، میرا خیال ہے کہ لارڈ کرزن ہی ہوگا۔ اس کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا بڑا شوق تھا، اور بھارت میں میوزیم وغیرہ بھی اس نے سیٹل کیے تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک گاؤں گیا، اس نے اپنا کیمپ لگایا، اور اس کے ساتھ 2-2.5 آدمیوں کا عملہ بھی تھا۔ اس وقت وائس رائے بڑی زبردست اور پاورفل چیز ہوتے تھے۔ لارڈ کرزن لکھتا ہے کہ جب وہ اپنے کیمپ میں سویا تھا تو آدھی رات کے قریب مجھے سینے پہ بڑا بوجھ ہوا، اتنا بوجھ
کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جب میں نے لیٹے لیٹے آنکھ کھولی تو کوئی 25-30 سیر کا کوبرا میرے سینے پہ بیٹھا تھا۔ اس نے پھن اٹھایا ہوا تھا اور اس کوبرے کا منہ میرے چہرے کی طرف تھا۔ ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں ہلا نہیں، بلکہ اسی طرح خاموش لیٹا اور چیخ پکار کیے بغیر اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور مجھے بچائے۔ اب خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسان کو پہنچتی اور میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ خواتین و حضرات، اس طرح کے لمحات میں اس طرح کے سوچ ایک بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرے لمحے میں نے دیکھا میرے کیمپ کا پردہ اٹھا کر ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی نے جب صورتحال دیکھی الٹے پاؤں واپس گیا، دودھ کا ایک بڑا سا مرتبان لیا، اس میں گرم دودھ ڈالا اور بڑی ہمت کے ساتھ سانپ کے آگے رکھ لیا۔ جب سانپ نے دودھ کا مرتبان دیکھا تو اس نے دودھ کی خوشبو محسوس کی۔ سانپ مرتبان کے اندر داخل ہوا اور مزے سے دودھ پینے لگا۔ جب سانپ اس کے اندر مکمل داخل ہو گیا تو اس نے مرتبان بند کر دیا۔ اب جب لوگوں کو اس واقعے کا پتہ چلا تو ہر طرف حال و دہائی مچ گئی۔ سارا عملہ کیمپ سے باہر آ گیا۔ وائسرائے صاحب اس شخص سے مل کر بڑے خوش اور کہا کہ اس شخص کو انعام ملنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا جی میں نے آپ کی جان بچائی ہے، میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، میں کچھ اور لے کر کیا کروں گا۔ اب لوگوں نے جانا کہ یہ عملے کا آدمی تو ہے نہیں، ابھی تو کوئی باہر کا آدمی ہے۔ اس سے پوچھا کہ کون ہو، تو وہ کہنے لگا جناب میں نامی گرامی چور ہوں اور چوری کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جو وائسرائے بادشاہ وقت کی طرح اس کے کیمپ سے قیمتی چیزیں ملیں گی۔ اب جب میں کیمپ کے اندر داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا۔ اب یہ آدمیت کا تقاضا تھا کہ میں اپنا پیشہ ایک طرف رکھوں اور جان بچانے کا کام پہلے کروں۔ تو خواتین و حضرات، اللہ کی مدد ایسے بھی آتی ہے، تو اتنا بھی محتاط ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کچھ ڈھیلا رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا آرام بھی کر لینا چاہیے، کبھی کبھی سیٹی بجانی چاہیے۔ جب میں اپنے اسٹوڈنٹ بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو سیٹی بجانی آتی ہے، تو وہ نفی میں جواب دیتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے پاس سیٹی بجانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں اور ہم وطنوں کو تنی ہوئی زندگی دیکھ کر گزارتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو رسیوں میں جکڑ لیا، کوئی دن یا کوئی تہوار انجوائے نہیں کرتے بلکہ عذاب میں پڑے ہوئے۔ ایک مراکو کا بادشاہ تھا، اس کی عمر کوئی 80-100 کے قریب تھی۔ وہ ایک شخص سے ناراض ہوا اور اسے حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے، کل صبح 6 بجے بلا کر جلاد سے سر قلم کر دیا جائے۔ وہ شخص صبح 6 بجے کا انتظار کرنے لگا، کچھ خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے جیل کے داروغہ کو کہا جسے شطرنج کھیلنے کا بڑا چسکا تھا، کہنے لگا سر آئیں بیٹھیں ایک بازی تو ہو جائے۔ اس نے کہا جاؤ، صبح تو ہونی نہیں تمہاری۔ شطرنج کھیلنے لگے۔ اس بندے نے جس نے حکم شاہی کے مطابق قتل ہونا تھا داروغہ کو شکست دے دی۔ داروغہ سے کہا کہ اب آپ آرام کریں، صبح ملیں گے۔ جب اس کے قتل کیے جانے کا وقت ہوا تو داروغہ پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ چلو ایک اور بازی ہو جائے، قتل تو روز کا کام ہوتا ہی رہے گا۔ تو وہ قیدی اس سے کہنے لگا کہ تیرا ستیہ ناس، بادشاہ نہ صرف نوکری تیری ختم کرے گا بلکہ میرے ساتھ تجھے بھی مروا دے گا۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آؤ کھیلتے ہیں۔ پھر کھیلنے لگا، صبح سے شام تک کھیلتے رہے، بازی پھنستی تو اگلے دن چل جاتی۔ 3-4 راتیں ہو گئیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے قتل کیے جانے کا وقت تو پیچھے رہ گیا۔ اب وہ ایک شام کو بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے کہ ایک شخص دھول سے ہٹا ہوا سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ان کے پاس آیا اور وہاں پہنچ کر اس قیدی کے قدموں میں گر گیا اور پکار کے کہنے لگا با ادب با ملاحظہ ہوش یار فلانا شہنشاہ فلانا مراکو۔ اب جیل کا داروغہ اور قیدی حیران کن پریشان دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ پوچھا بات کیا ہوئی؟ کہا کہ بلوائیوں نے مراکو کے بادشاہ کو قتل کیا ہے اور آپ اس کے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس لیے تخت اور تاج کے وارث آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے ایک اکیلے کو علم تھا کہ آپ زندہ ہیں، تو اسی لیے بڑی احترام کے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کے لایا گیا۔ جس بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا تھا اسی کے تخت پہ بٹھا دیا گیا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ تو یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض اس قدر ظالم، مہلک اور خطرناک ہے کہ کوئی منتر، کوئی گولی، کوئی جادو ٹونا آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جوں خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چلیے اپنی زندگی کے 365 دنوں میں سے 4 دن نکال لیجئے جن میں آپ اللہ پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، نہ لے ٹینشن۔ میرے پیارے ملک کے پیارے لوگ اس قدر کھچاؤ میں ہیں کہ ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً یہ رادھا رام یا راجہ جنگ کی بات ہے۔ وہاں ایک بینک کی طرح جو ہوتا ہے ان کا کھلا ہوا تھا، وہ ان علاقوں میں بینکوں کی ڈکیتیاں جو ہیں عام تھیں۔ اب اس رکیت نے سوچا کہ قصبے کا بینک ہے، اس میں آسانی سے واردات ہو سکتی ہے۔ کلاشنکوف لی جیپ کھڑی ہوئی تھی، بینک میں گولی فائر کی، ڈرا کے ہینڈز اپ کروایا، کیشر کے آگے جتنی رقم تھی اپنے تھیلے میں ڈال لی۔
اب اس رقم میں سارے ملے جلے نوٹ تھے۔ جب وہ باہر سے نکلا بینک سے تو عجیب سامان تھا۔ اس کے فائر کرنے کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ لوگوں کو ہو گیا تھا۔ ان گاؤں والوں نے اس بینک ڈکیتی کو اپنی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا۔ اپنے گھروں سے پرانی بندوقیں نکال کر لے آئے، کسی کے پاس رائفل تھی، سارے اکٹھے ہو کر آئے۔ آتے ہی ڈاکو کی جیپ کے ٹائر پنچر کیا اور شور مچانا شروع کیا۔ ڈکیت نے جب بھاگنے کی کوشش کی اور فائرنگ کرتا رہا، لیکن وہ لوگ بھی ارادے کے پکے تھے، انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ ڈاکو کے ہاتھ سے روپے والا تھیلا چھوٹا تو نوٹ بکھر گئے۔ اب لوگوں نے ڈاکو کو تو جانے دیا، لیکن روپے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سارے نوٹ سنبھال کے بینک مینیجر کو دے کے آ گئے۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا کی واحد بینک ڈکیتی ہے جس میں بینک کو 32 روپے کا فائدہ ہوا، کیونکہ کئی لوگوں کی جیبوں سے گر کے پیسے اس میں شامل ہو گئے۔ تو اسی طرح بینک نے لوٹے ہوئے 28,000 کی جگہ 28,032 روپے حاصل کیے۔ برداشت کرنے اور حوصلہ کرنے سے کچھ فائدے کی راہیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو ہو کر رہنے والا ہے اس کا کیا کریں۔ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اب میں آپ لوگوں کو پھنسے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میری بڑی آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ آپ ایک سہل زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں اور بہت سی فتوحات جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کر سکیں۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب آپ خداوند تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں اور قلب کو بھی مانیں۔ آپ 99% مادہ پرستی کو تھامے رکھیں، مگر 1% تو اپنی ذات کو اس آزادی دے دیں کہ وہ کہیں کہ آج جس 100 روپے کا نقصان ہونا ہے تو ہو لے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ تو جناب اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔